बकरा की आयत नंबर 219 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं यसलूनका, वो आपसे सवाल करते हैं अनिल खम्र, शराब के बारे में, वल मैसिर, और जुए के बारे में। अब आयत मुबारका में जो खमर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, खमर जो है वो शराब को भी कहा जाता है और सर पे ओढ़ने वाली चादर को भी खमर कहा जाता है, क्योंकि चादर भी सर को ढांप लेती है और शराब जो होती है वो इंसान की अकल को ढांप लेती है, लिहाजा इन दोनों में एक मुनासबत है। दूसरा लफ्ज़ जो मैसर इस्तेमाल किया गया है, इसका एक माना है कि आसानी से माल ले लेना, बग़ैर मेहनत के पैसा कमाना। और चूँकि ये लफ्ज़ जुए के लिए इस्तेमाल होता है, तो जुए में हम बड़ी आसानी के साथ जो है बग़ैर मेहनत के सामने वाले का सारा माल ले लेते हैं। तो गोया कि मैसर के अंदर एक धोखे का तासुर पाया जाता है, तो हम धोखे से बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज से जो है किसी का सारा माल जो है वो खुद हड़प कर जाते हैं। मैसर लफ्ज़ से जो है वो यासिर लफ्ज़ भी बनता है और यासिर का मतलब भी होता है तकसीम करने वाला। लिहाजा यहाँ पे शराब और जुए को जो है वो आपस में इकट्ठा जो है वो बयान किया गया है, क्योंकि दोनों में बहुत रब्त है, क्योंकि दोनों में इंसान की अकल नहीं रहती, दोनों जो है वो एक जुर्म की वजह बनते हैं। शराब पी कर इंसान बहुत सारे जराइम करता है और जुए की वजह से इंसान बहुत जराइम का शिकार हो जाता है। दोनों में नफ़ा कम होता है, गुनाह ज़्यादा होता है और दोनों चीज़ों के अंदर जो है वो धोखा पाया जाता है। फिर जो शराब का मामला बयान किया जाता है, तो अरब लोग पानी की जगह शराब पिया करते थे, यानी कि जैसे हमारे घरों में मटके होते हैं पानी के, तो उनके घरों में मटके शराब के हुआ करते थे और उनकी आम मजलिसों में मर्द और औरतें जो हैं वो दोनों शराब पिया करते थे। अब ये आदत उनकी इतनी पक्की थी, तो अल्लाह ताला का कैसा हकीमाना निज़ाम है कि अल्लाह ताला ने बराह रास्त जो है वो शराब को हराम नहीं किया है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है वो शराब को हराम किया गया है। लिहाजा पहला हुक्म यहाँ सूरह बकरा में आता है, दूसरा सूरह निसा में आता है और तीसरा हुक्म जाके सूरह मायदा में आता है और तब जाके शराब को फाइनली हराम किया जाता है, क्योंकि किसी भी आदत को एकदम छोड़ना ये मुश्किल भी होता है और फिज़िकली ये इंसान के लिए नुकसानदेह भी होता है। तो अल्लाह ताला बंदे की नफ्सियात को बंदे से भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं, इसलिए इस बुरी आदत को छुड़वाने के लिए इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए फ़ीहिमा इस्मुन कबीर, कि इन दोनों चीज़ों में गुनाह बहुत ज़्यादा है, और मनाफ़िउ लिन्नास, लेकिन इसमें लोगों के लिए नफ़ा है, वो इस्मुहुमा, लेकिन जो इन दोनों का गुनाह है वो अकबरों में नफ़हिमा, वो इन दोनों के नफ़े से ज़्यादा है। पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है कि इन दोनों में नफ़ा कैसा है, ये जब आप तफसीर पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझ आएगी, मगर सतही लिहाज से ये देखा जाए कि शराब का बाकायदा एक कारोबार था, लाना ले जाना और उसकी कैरेज और ये सब कुछ, तो किसी न किसी को किसी न किसी तरीके से तो फ़ायदा हो ही रहा था। और जुए के अंदर भी एक फ़रीक को तो कम से कम फ़ायदा होता ही है कि वो बैठे बैठे मालदार हो जाता है, अगरचे दूसरा फ़रीक जो है वो बैठे बैठे मुफलिस हो जाता है। तो कुछ तो बहरहाल इनमें नफ़ा था, लेकिन एक्चुअली ये नफ़ा नहीं था। अब यहाँ पे देखें, आयत मुबारका में ये नहीं कहा गया कि इनका नफ़ा ज़्यादा है नुकसान कम है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि इनके नफ़े से ज़्यादा इनका गुनाह बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने नफ़े नुकसान की बात नहीं कही है, बल्कि नफ़े और गुनाह की बात जो है वो कही है। इसलिए बिल्कुल इंसान की नफ्सियात के मुताबिक अल्लाह ताला बात फरमा रहे हैं कि इंसान ज़्यादा नफ़े और कम नफ़े में पढ़ के तो हो सकता है कि चीज़ों के बारे में सोचे कि मैं नफ़े वाली चीज़ को क्यों छोड़ूं, लेकिन जब आप नफ़े को कंपेयर करते हैं गुनाह के साथ, तो फिर इंसान कहता है कि इसका नफ़ा गुनाह के आगे कुछ भी नहीं है, मैंने इसको छोड़ना है। तो बड़ा खूबसूरत अंदाज़ अल्लाह ताला का यहाँ पे जस्ट अभी सहाबा किराम को समझाने का था। फिर फरमाया कि वह सलूनका माज़ा युनफ़िकून, फिर वो आपसे सवाल करते हैं कि हम क्या खर्च करें। अब ये शराब पीना भी कोई आसान काम नहीं था कि ये बाकायदा मंगवाई जाती थी, बनवाई जाती थी, इसके अंदर भी सरमाया लगता था, तो लिहाजा इसके पीछे भी जो है वो एक लग्जरी लाइफ होती थी कि मालदार बंदा बड़ी इजीली शराब अफोर्ड कर लेता था, गरीब बंदा जो है वो इजीली शराब अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसी तरीके से जुआ जो है, अब अरब लोग जो हैं वो हराम तरीके से माल कमा के तो बाज़ औक़ात कुछ मौक़ों पे अपनी सखावत दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च किया करते थे। अमूमन हज के सीज़न में जब सारे कबाइल इकट्ठे होते थे, तो तमाम कबाइल के सामने ये बताने के लिए कि हम बहुत सखी हैं, तो बहुत खर्च किया करते थे। लिहाजा इसके अंदर भी एक हमारी माशरती इस्लाह है कि कमाया कैसे जाता है और ख़र्च कैसे किया जाता है। लिहाजा ये सवाल पूछा गया कि हमें ख़र्च क्या करना चाहिए, तो कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, जो भी ज़ायद हो तुम्हारी ज़रूरियात से वो सब खर्च कर देना चाहिए।
اب یہ عفو جو ہے یہ ہر انسان کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ابو بکر کا عفو کیا تھا کہ پورے گھر کا سامان اٹھا کے نبی علیہ السلام کے پاس لے آئے تھے۔ حضرت عمر تعالیٰ عنہ کا عفو کیا تھا کہ وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے تھے۔ لہٰذا کسی کا عفو یہ ہے کہ وہ 1000 اپنے پاس رکھے گا، 500 کسی کو دے دے گا۔ کسی کا عفو یہ ہے کہ وہ 1000 اپنے پاس رکھے گا، 100 کسی کو دے دے گا۔ تو ہر انسان کا عفو جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوا، لیکن اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد باقی سارا مال جو ہے وہ آخرت کے لیے لگا دینا، خرچ کر دینا۔ اس کے اندر ایک اصلاح اور بھی یہ پائی جاتی ہے کہ جب انسان کے پاس ایکسٹرا مال نہیں ہوتا تو وہ لگژری کہاں سے کرے گا، فضولیات میں کہاں سے پڑے گا۔ جب بہت زیادہ مال انسان کے پاس ہوتا ہے تو پھر گناہ کے خیالات بھی آتے ہیں، اور پھر ناجائز اور اسراف کے معاملات بھی جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ جب انسان کے پاس مال تھوڑا ہونا تو پھر انسان گناہ کا نہیں سوچتا، پھر جو ہے وہ ایسی آسائشوں کا اور لگژری چیزوں کا نہیں سوچتا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اور اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیات کو، لعلکم تتفکرون، امید ہے کہ اس سے تم غور و فکر کرو گے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں سوچنے کے لیے بہت زیادہ باتیں ہیں، اس لیے اگلی آیت مبارکہ کو اس کے ساتھ ہی بیان کیا جاتا ہے فی الدنیا والآخرہ، یعنی کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں بھی اور آخرت کی زندگی کے بارے میں بھی غور و فکر کرنے کے لیے اس آیت مبارکہ میں بہت کچھ ہے۔ پھر آیت نمبر 220 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ قُلْ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجیے اصلاح لہم خیر، کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے۔ سورہ نساء میں جب یتیموں کے بارے میں احکامات آتے ہیں تو صحابہ کرام اتنے محتاط ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کے گھر میں کوئی یتیم ہوتا تھا تو کہیں ہم ان کی وراثت کا مال نہ کھا جائیں، ان کا حق نہ کھا جائیں، تو وہ یتیموں کا علیحدہ سے کھانا بنوایا کرتے تھے اور وہ علیحدہ سے ان کو کھانا دیا کرتے تھے، اور ایون یہ اگر ان کا کوئی کھانا بچ بھی جاتا تو وہ خراب ہو جاتا تھا مگر یہ لوگ استعمال نہیں کرتے تھے۔ اب اس میں نقصان بھی ہوتا تھا اور تکلیف بھی ہوا کرتی تھی، لیکن صحابہ کرام کو اتنا خوف ہو گیا تھا کہ کہیں ان کا ناحق ایک لقمہ بھی کہیں ہمارے منہ میں نہ چلا جائے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی کوئی تنگی تم سے نہیں چاہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کی اصلاح کرو، اور اصلاح سے مطلب یہ ہے کہ ان کا مال ضائع نہ ہو اور ان کی تربیت بھی ایسی ہو کہ کل وہ خود جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے قدموں پہ کھڑا کر سکیں۔ پھر فرماتے ہیں وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہتے ہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں مفسد کے حالات کو بگاڑنے والا کون ہے، من المصلح، اور حالات کو سنوارنے والا کون ہے۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے لَأَعْنَتَكُمْ، تو تمہارے لیے اس معاملے میں مشکل بھی ڈال سکتے تھے۔ اور مشکل کیسی ہوتی کہ اگر ایک ہی گھر میں آپ بھی رہتے ہوں، یتیم بھی رہتے ہوں، تو انسان کتنی احتیاط کیوں نہ کرے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو مکس ہو جاتی ہیں، تو گویا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش دے دی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر تمہاری نیت خراب نہیں ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقتدار بھی کامل ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی کامل ہے۔ اب یہاں پہ اقتدار کا کیا تعلق ہے؟ اتھارٹی کا ہونا، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس یتیم کا باپ نہیں ہے تو اب اس کی اتھارٹی میرے ہاتھ میں ہے اور میں جو چاہوں اس کے ساتھ کروں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقتی دنیا میں چھوٹے چھوٹے اختیارات دیے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آیت کے آخر میں عزیز لا کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت تھوڑے اختیار ہیں، بہت تھوڑے وقت کے لیے ہیں، اثر اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس وقتی اختیار سے جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو خدا نہ سمجھنا شروع کر دے۔ اور حکیم صرف جو لائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، کہ نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنہ، کہ وہ ایمان لے کر آ جائیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور جو مومنہ عورت ہے خیر، وہ بہتر ہے من مشرکات، مشرک عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں مشرک عورت اچھی ہی کیوں نہ لگتی ہو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہی مسلمان عورتیں مشرک مردوں سے نکاح کریں حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا، وہ ایمان لے کر آ جائیں۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِن، اور جو ایمان والا بندہ ہے خیر، وہ بہتر ہے میں مشرک مرد سے، ولو اعجبکم، اگرچہ وہ تمہیں مشرک مرد اچھا ہی کیوں نہ لگتا ہو۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر ایسا ہے کہ پردے کے احکام تو تقریباً 14-15 سال کے بعد آئے تھے، لیکن اس سے پہلے جو یہ سارے 14-15 سال تھے تو صحابہ کرام اور صحابیات کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں تھا، مکس گیدرنگ تھی، وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، ملتے تھے، تو عین ممکن ہے کہ ان میں آپس میں جو ہے وہ جذباتی وابستگی ہو جائے۔ لیکن جب اسلام آتا ہے تو سب لوگ تو اسلام قبول نہیں کرتے، ہو سکتا ہے کہ مرد نے اسلام قبول کیا ہو، عورت نے نہ کیا ہو سکتا ہے کہ عورت نے اسلام قبول کیا ہو، مرد نے اسلام نہ قبول کیا ہو، تو کیا اس صورت میں ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پہ یہ کنڈیشن لگائی گئی ہے کہ نکاح جو ہے وہ ایمان والے مرد کے ساتھ کرنا چاہیے اور ایمان والی عورت کے ساتھ کرنا چاہیے۔
جیسے کہ اس آیت مبارکہ کے بیک گراؤنڈ میں کچھ واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ صحابی مسلمان ہو گئے تھے، مگر جس عورت کو پسند کرتے تھے وہ جو تھی وہ کافرہ تھی، تو نبی علیہ السلام نے جو ہے ان کو نکاح کرنے سے منع کر دیا تھا۔ لہٰذا نکاح کرنے کے لیے اسلام کا ہونا ضروری ہے، اور یہاں پہ کنڈیشن اس لیے بھی لگائے گی کیونکہ بعض اوقات یہ رشتے جو ہوتے ہیں وہ انسان کو اسلام سے دور لے جاتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے آنے والی آیت مبارکہ میں یوں بیان کیا ہے کہ اولئک یدعون الی النار، کہ یہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں صرف اسلام اور کفر کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ بہت سارے رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں آگ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، جو جائز نہیں ہوتے ہیں، جو حلال نہیں ہوتے ہیں، مگر وقتی طور پہ وہ ہمیں بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، مگر ان کے پیچھے آگ کھڑی ہوتی ہے۔ اور واللہ یدعو الی الجنہ، اور بہت سارے رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں شیطان ہمیں بڑا برا کر کے دکھاتا ہے، مگر وہ رشتے حلال ہوتے ہیں، وہ جائز ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ رشتے ہمیں جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر آپ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں جائیں تو بعض اوقات اپنی بیوی نہیں اچھی لگ رہی ہوتی، دوسرے کی بیوی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اپنا شوہر نہیں اچھا لگ رہا ہوتا، کوئی دوسرا مرد جو ہے وہ متاثر کر رہا ہوتا ہے، مگر ایسے رشتے جو وقتی طور پہ ہمیں یوں متاثر کر رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے آگ ہوتی ہے۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتے ہیں جنت کی طرف، والمغفرہ، اور مغفرت کی طرف، باذنہ، اپنی اذن سے، اپنی اجازت سے، ویبین، اور وہ بیان کرتے ہیں آیات ہی، اپنی آیات کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ ان آیات سے نصیحت حاصل کریں۔